بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی و رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، تو آج انشاءاللہ مزید بیان ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد جو آپ کے حواری تھے، آپ کے ماننے والے تھے، ان کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب آپ واپس آپ کا دوبارہ آپ اس دنیا میں آئیں گے تو جو واقعات رونما ہوں گے تو آج انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تو آپ کی نبوت بعض روایات کے مطابق صرف 3 سال کے لیے تھی۔ 30 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا، اور 3 سال تک آپ تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن آپ کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیت ہے، اتنے زیادہ آپ کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ کیوں جو یہود تھے وہ آپ کے سخت خلاف تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کو ماننے والے تھے، تو اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا تو وہ آپ کے ماننے والوں پر ٹوٹ پڑے، جتنا ممکن ہو سکا ان سے ظلم انہوں نے کیا۔ جس طرح وہ تو وقت ان کے قریب تھا، اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جب سب سے زیادہ جس قوم کی طرف سے آپ کو تکلیفیں، آپ کی شان میں گستاخیاں، وہ کون تھے جنہوں نے کی؟ یہودی تھے۔ وہ یہودی تھے جن کی طرف سے سب سے زیادہ دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، کفار مکہ کے ساتھ مل گئے۔ یہاں تک انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت وہ کیسے قبول کر لیتے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے ماننے والوں پر وہ ٹوٹ پڑے، پھر جو تھوڑے بہتے آپ کے ماننے والے تھے وہ ٹوٹ پڑے، جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے ظلم کی انتہا کی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آپ کے ماننے والے تھے، آپ نے ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی تھی، اپنے حواریوں سے کہہ دیا تھا کہ تم نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تم نے فلاں جگہ پر جانا ہے، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو جو روم کا اس وقت کا بادشاہ تھا وہ ستارہ پرست تھا، کہتے ہیں کہ وہ ستارہ پرست تھا، لیکن حکومت روم کی ہی تھی۔ اہل رومن جو تھے، بادشاہ جو تھا، اس نے اپنے آگے نمائندے جو کیے ہوئے تھے، جیسے آج گورنر ہے جو مختلف علاقوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو جب اس کو یہ خبر لگی، اس کو پتہ چلا، تو اس نے بندوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا کہ یہود نے اللہ کے نبی تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے تھے، یہ ان چیزوں کی تبلیغ کرتے تھے، تو ان کو شہید کر دیا۔ حالانکہ یہودی تو کہتے ہیں، عیسائی تو کہتے ہیں ہم نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا، شہید کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اب اس بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے جو آپ کے حواری تھے،
ان کو بلایا تو ان سے پوچھا جب، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، لوگوں کو اس طرح بلاتے، شرک سے روکتے، مختلف برائیوں سے روکتے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو یہ میں کام نہ ہونے دیتا۔ تو اس وقت اس نے بندے بھیجے، باقی جو آپ کے ماننے والے تھے، اس نے ان یہودیوں کے ظلم و ستم سے ان کو چھڑایا، اور اس نے کہتے کہ عیسائیت قبول کر لی۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا جب کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران ہوتا، جب وہ کسی مذہب کو قبول کر لیتا تو اس کے ماننے والے جتنے بھی ہوتے سارے اس کے پیروکار بن جاتے، وہ سارے کے سارے اس دین کو قبول کر لیتے۔ جیسے جنگوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب کسی لشکر کا کوئی امیر جو ہے وہ قتل ہو جاتا یا بھاگ جاتا جنگ سے، تو جو فوج ہوتی چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہوتی، جب وہ اپنے امیر کو دیکھتی کہ امیر تو بھاگ گیا، وہ کمانڈر جو تھا وہ تو بھاگ گیا، وہ شکست کھا کر وہ بھی بھاگ جاتی، وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تو جب اس بادشاہ نے عیسائیت قبول کی تو باقی جو تھے انہوں نے بھی قبول کر لی۔ پھر اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آج تک وہ روم کے اندر جو عیسائیت کا بہت بڑا گھاٹ تھا، اسی کی وجہ سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو جب اسلام کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عیسائیوں کی طرف سے کوئی اتنا بڑا اس کے اگینسٹ یا دشمنی میں وہ کوئی حد سے نہ بڑے تھے۔ ہاں، جنگیں بعد میں جنگیں ہوتی رہی، پھر انہوں نے مذہبی ان کو رنگ دے دیا، تو اس طریقے سے بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے، لیکن سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ یہود کی طرف سے ہی تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر ایک وعدے کے مطابق آپ کو دوبارہ زمین پر آپ واپس آئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، حالانکہ امام مہدی کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا، اور روایتوں میں جس طریقے سے آتا ہے کہ آپ امام مہدی کی وفات بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو جائے گی۔ تو جب آپ کی آمد ہوگی عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں آئیں گے تو وہ میری شریعت کی پیروی کریں گے، دین حق کی تبلیغ کریں گے۔ اس وقت دنیا میں امن و امان ہو جائے گا۔ پہلے آپ جہاد کریں گے، صرف امن و امان ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، آپ جہاد کریں گے، یہود کے خلاف جہاد کریں گے، عیسائیوں کے خلاف جہاد ہوگا، آپ اس سلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ تو جب آپ تبلیغ دین کریں گے سوائے یہود کے باقی سارے لوگ آپ کی اتباع میں مسلمان ہو جائیں گے، یہی لوگ بچیں گے۔ پھر خنزیر کو وہ قتل کر دیں گے، جزیہ جو ہے جزیے کو آپ ختم کر دیں گے۔ تو آپ وہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔ تو روایتوں میں ہے کہ آپ اس دنیا پر جب واپس ہوں گے تو بعض روایات کے مطابق 45 ایئر وہ اس دنیا میں رہیں گے، اس بعض روایات کے مطابق 40 سال تک آپ اس دنیا میں رہیں گے۔ آپ شادی کریں گے دوبارہ اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، تو اس وقت اتنا امن و امان ہوگا، شیر بھی بکری بھی ایک ہی جگہ سے پانی پئیں گے، عدل و انصاف ہوگا۔ تو پھر دجال جو ہے، دجال کا خاتمہ بھی آپ ہی کے ذریعے ہوگا۔
وہ نکلے گا، مدینہ شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مدینہ شریف کے 7 راستے ہوں گے، ہر راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ وہ جائے گا 40 دن میں، وہ پوری دنیا کے اندر گھومے گا، جہاں تک ممکن ہو سکا، جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا وہ پہنچ جائے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جو اس کے ماننے والے ہوں گے، وہ کہے گا مجھے خدا مانو تو میں آپ کو رزق دیتا ہوں، میں آپ کو یہ چیزیں دیتا ہوں۔ جو نہیں مانے گا اس کو وہ قتل کر دے گا۔ حالانکہ وہ ہوگا کیا؟ حقیقت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ وقت آئے، جو بندہ آگ دیکھے گا وہ بیسیکلی آگ نہیں ہوگی، اس کے اندر امن ہوگا۔ جس طرف اگر وہ کہتا ہے میں تمہیں خوراک دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا، تو آپ آگ والی سائڈ کو قبول کر لو۔ لوگ اپنا ایمان، اس وقت لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ تو جب وہ مدینہ شریف کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر اس کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتوں کا وہاں پر پیارا ہوگا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ جہاں تک آپ کا سانس مبارک جائے گا تو وہ دجال اس سے دور رہے گا۔ جب دجال آپ کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ تو آپ اس کو قتل کریں گے، قتل کرنے کے بعد اس کا خون نیزے پر دکھائیں گے، تو آپ نے جو ماننے والوں ہوں گے ان کو ساتھ لیں گے، کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف، کیونکہ دجال جب آئے گا تو لوگ اسی طرف بھاگیں گے۔ تو جو مومنین ہوں گے ایک گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیں گے، مشکلات ان کی بڑھ جائیں گی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ آ کر اس کو دجال کو ختم کریں گے۔ پھر اس کے بعد جوج مجوج جو ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک قوم ہے، بعض کہتے ہیں یہ 2 قومیں ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، یہ 2 قومیں، بعض کہتے ہیں یہ ایک ہی قوم ہے۔ ایک ایسے فتنہ باز، شر پسند حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس ہیں اسی کی اولاد میں سے یہ ہے۔ تو یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو دنیا پر جتنی بھی چیزیں تھیں سوائے وہ چیزیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنے وہ کشتی، ہم کشتی جو کہتے ہیں وہ کشتی کو چھوٹی، اس کی 7 منزلیں تھیں۔ موجودہ دور کے جو شپ ہیں، بہت بڑے بڑے شپ ہوتے ہیں، ایسی وہ شپ تھا جو آپ نے بنائی، لکڑی سے تیار کی، ہر چیز کے جوڑے رکھے۔ آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں انہی سے آگے۔ تو آپ کے ماننے والے جو تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو ان میں سے جو 72 بعض کے مطابق 72 بندے تھے، ان میں سے جو باقی تھے کسی کی کوئی اولاد نہ ہوئی، صرف اور صرف جو اولاد چلی۔ آج ہم دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے جو تھے، سام تھا، حام تھا، یافس تھا، تو یہ حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ کہتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت والے دن ہر 1000 میں سے 999 جو ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا مسلمانوں کے بدلے میں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، تو اسی لیے انہوں نے قبول نہیں کی تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جب یہ آئیں گے تو اتنے زیادہ ہوں گے کہ پہاڑ کے اوپر سے یہ نیچے اتریں گے۔ جب نیچے اتریں گے جو کچھ ملے گا، ان کا پہلا جو گول ہوگا، وہ پہلا جو گروپ نکلے گا، جو کچھ اس کو ملے گا وہ سارے کا سارا کھا پی جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بحیرہ طبریہ جو ہے، جو وہ جھیل ہے، آج موجودہ اسرائیل کے اندر ہے، وہ اس کا جتنا بھی پانی ہوگا یہ سارے کے سارا پی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ نکلے گا،
جب وہ گروہ نکلے گا تو دیکھے گا کہ یہاں پر شاید پانی تھا، یہ چیزیں تھی، اب موجود نہیں ہے، تو دنیا میں شر و فتنہ و فسادات پھیلائیں گے، تو اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ زمین بھر جائے گی ان سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے، تو وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جب دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی یہ نہ کہے کہ میں شاید کتنا بڑا طاقتور ہوں، طاقتور سے طاقتور ہو نا، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو اس کو ختم کر دے گی۔ اب یہ اتنے طاقتور ہوں گے یاجوج ماجوج ہیں کہ ان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے۔ اب جب وہ کیڑا پیدا کریں گے، آن کی آن میں وہ مرتے جائیں گے۔ یہ ایک بیماری ہوگی، ایسی بیماری لگے گی، اتنے بڑے بڑے طاقتور جن کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، تو کیا ایک چھوٹے سے کیڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے۔ جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوہ سے جب نیچے اتریں گے تو کہتے ہیں زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر قدم رکھا جا سکے، یہ پوری زمین ان سے بھر جائے گی۔ اب جب بھر جائے گی تو پھر بدبو ہوگی، تعفن، راستہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، کہاں پر جائیں؟ تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کریں گے۔ جب دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا، بڑے بڑے پرندے ہوں گے، جیسے اونٹ ہے اس کی طرح ان کے منہ ہوں گے بڑے بڑے، وہ آئیں گے اور ان کو اٹھائیں گے، اپنے منہ میں اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب وہ لے جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارش نازل کریں گے۔ جب پانی آئے گا، بارش نازل ہوگی تو زمین کو ایسے دھو دے گا، ایسے صاف و ستھرا کر دے گا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت دنیا پر صرف اسلام ہوگا، برکت اتنی زیادہ ہوگی، ایک پھل ہوگا وہ سارے کھا لیں گے، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ گھر والے کھا سکتے ہیں، زمین اپنے سے جو بھی خزانے وہ اگلے گی۔ تو آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو ایمان والے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، ایک پیاری سی ہوا آئے گی جس کے ساتھ ہی ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ روح قبض کرنے کے بعد پھر جو دنیا پر آہستہ آہستہ پھر برائی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ دنیا پر پھر کوئی ایمان والا نہیں بچے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کی جو نشانیاں، قیامت کا ظہور ہوگا جیسے جیسے ہوگا، لیکن یہ بھی قیامت قریب کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، یہ بھی ان کے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ جب آپ واپس آئیں گے تو اس وقت قیامت کا وقت قریب آ چکا ہوگا، 40 یا 45 سال جتنا بھی ہے آپ اس دنیا میں رہیں گے، جتنے بھی معاملات ہیں، عدل و انصاف قائم ہوگا، باقی چیزیں قائم ہوگی، یاجوج و ماجوج، تو یہ بھی ایک آج بھی یہ موجود ہیں، یہ جو قوم ہے آج بھی موجود ہے، لیکن ان کے آگے ایک دیوار قائم کی گئی۔ تو جس طرح حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ جب دیوار، یہ کیا کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، صبح سے لگے رہتے ہیں، شام ہو جاتی ہے۔ جب شام ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں چلو آج کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کل کر لیتے ہیں۔ اب جب واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پھر سے وہاں پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، جب اس نے ان کو نکالنا ہوگا تو وہ دیوار بھی گر جاتی ہے، وہ پھر وہاں پر دیوار اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، پھر یہ واپس شروع کرتے ہیں کام کو، حتیٰ کہ جب دیوار بالکل اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہوتی ہے تو پھر یہ کہتے نہیں اب بس اب کل آ کے کام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وقت قریب آئے گا تو کہیں گے انشاءاللہ
اگر اللہ نے چاہا تو کل آ کر پھر یہ کام شروع کریں گے. وہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا، جب دوسرے دن واپس آئیں گے تو دیوار اپنی جگہ پر موجود ہوگی. تو دیوار کو پھر یہ ختم کر دیں گے. بعض کہتے ہیں اس کو زبان کے ساتھ یہ چاٹتے وہ ایسے جا کر جب نیچے ہوتی ہے. تو ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار سوئے تھے تو اٹھے اچانک، پریشانی کے عالم میں، امت المومنین تھی. جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج اس دیوار میں آپ نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا کہ اتنا سراخ ہو گیا ہے. جوج مجوج کی وہ جو دیوار ہے اس میں اتنا سا سراخ ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ آج اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس نے ان کو نکالنا ہے. تو کیسے، کیونکہ ان کی نشانیاں جو ہیں، کہتے ہیں کہ بحیرہ طبریہ، وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پر اس پر عذاب آیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو بحیرہ مردار ہے، سمندر ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، اس کا پانی بھی خشک ہونا شروع ہو گیا. یہ ان نشانیوں میں سے ہے. تو کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی جو فلسطین کے سائڈ پہ ہے وہاں پر گڑے پڑنے شروع ہو گئے. ایک جزیرہ نمودار ہو چکا ہے وہاں پر، جو پانی آہستہ 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 خشک ہو رہا ہے. تو جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ تو چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے، ان کی پلاننگ ہے کہ کسی دوسرے سمندر سے ایک نہر نکالی جائے تو وہ پانی وہاں پر ڈالا جائے تاکہ اس کو خشک ہونے سے بچایا جائے. لیکن وہ لگاتار خشک ہو رہا ہے. یہ اس سے پہلے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو معجزات تھے، وہ کیسر اور کسریٰ کے جو محل کے کنگرے وہ گر گیا تھا. وہ آگ جو تھی جو صدیوں سے چلی، وہ جو زرتشت سے جن کی آگ تھی کبھی بجھتی نہیں تھی، وہ بھی بجھ گئی تھی. اس وقت کہتے ہیں بحیرہ طبریہ بھی سوکھ گئی تھی. یہ جو جھیل ہے یہ بھی سوکھ گئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا. لیکن پھر دوبارہ اس میں پانی، لیکن موجودہ دور میں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پانی خشک ہو رہا ہے. اس سمندر کا پانی بھی، بحیرہ مردار کا پانی بھی. تو وہاں پر وہ جزیرے کا ظہور بھی ہو چکا ہے. کیونکہ جب برائی عام ہوگی دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ نالائق لوگوں کو اپنے سربراہ منتخب کر لیں گے. جو اس قوم کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، نالائق ہوگا، بددیانت ہوگا، تو کیا کریں گے؟ ان کو اپنے سربراہ منتخب کر لیں گے، ان کو اعلیٰ ذمہ داریاں دے دیں گے. لیکن جو امانت دار ہوگا، ایمان والا ہوگا، نیک و صالح ہوگا، لوگ ان کی تذلیل کرنا شروع کر دیں گے. علماء بے شمار ہوں گے، لیکن ان کا مقصد دین سیکھنے کا صرف اور صرف دنیا ہوگی، باقی کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو دنیا میں وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج وہ تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اگر کوئی نیک ہو، کوئی اچھا ہو، کوئی ایماندار ہو، اس کو تو جینے ہی نہیں دیا جاتا. جو جتنا بڑا چور اور ڈاکو ہوگا، جتنا بڑا گنہگار ہوگا، جس کی ان کہانیوں کی لسٹ جتنی لمبی ہوگی، اس کو سر پر بٹھایا جائے گا، عزت و احترام دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور جو رائے حق ہے، جو ہدایت والا راستہ ہے، اسی پر چلائے. اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. تو انشاءاللہ میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اگر ممکن ہو سکا تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر او مائی لال بلاغ المبین.